یوٹیوب کے ناظرین اور جملہ طلبہ و طالبات کو حفیظ الرحمان کی جانب سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمامی ناظرین کا رحمان اردو اسٹڈی کے یوٹیوب چینل میں خیر مقدم اور استقبال ہے، اور ایک گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کرنا نہ بھولیں، جس سے کہ ہمارے نئے نئے ویڈیوز آپ تک آسانی سے پہنچ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اردو زبان کے آغاز اور اس کے ارتقاء سے متعلق ماہر لسانیات، ادباء و شعراء اور مستشرقین کے نظریات کو آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم لوگ یہ جانتے ہیں کہ کوئی بھی زبان بیک وقت معرکہ وجود میں نہیں آتی ہے، اور نہ ہی ایک بارگی وہ زبان کا درجہ حاصل کرتی ہے، بلکہ وہ علاقائی، جغرافیائی اور لوگوں کے میل ملاپ، آپسی روابط، تال میل اور لین دین کے ذریعے دھیرے دھیرے ایک زبان کا درجہ حاصل کرتی ہے۔ آج ہم اردو زبان کی تاریخ پر کوئی گفتگو نہیں کریں گے، کیونکہ وہ ہمارے آج کے اس گفتگو کی بحث سے الگ چیز ہے۔ تاریخی گفتگو انشاءاللہ دوسرے موقع پر ہم کریں گے۔ آج ہم فقط اردو زبان کی نظریاتی یا اردو زبان کے ارتقاء کے نظریے پر گفتگو کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق مختلف ادباء و شعراء، ماہر لسانیات اور مستشرقین کے اردو زبان کے آغاز و ارتقاء کے بارے میں مختلف نظریے ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اگر ان نظریات کا ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ نظریات ہم کو میر امن سے شروع ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اردو کے متعلق جو بھی نظریات پیش کیے گئے ہیں ان میں اکثریت کا یہی خیال ہے کہ اردو مختلف زبانوں کے میل ملاپ، میل جول سے پیدا ہوئی ہے، بلکہ بعض کا خیال تو یہ بھی ہے کہ اردو کے آغاز و ارتقاء کا مطالعہ جغرافیائی اور علاقائی حدود میں بھی کرنا چاہیے۔ لیکن ہم آج اس کی تاریخ میں نہ جا کر آج ہم ان لوگوں کے نظریات پر تفصیلی بحث کرنا چاہتے ہیں۔ ہندوستان میں اردو کے آغاز اور اس کے ارتقاء کے بارے میں جن لوگوں نے گفتگو کی ہے، یعنی کہ اردو کے آغاز اور ارتقاء کے بارے میں جو نظریے پیش کیے گئے ہیں اور جن اصحاب نے اس پر گفتگو کی ہے، کہتے ہیں بیشتر اصحاب کا لسانیات سے دور دور تک گہرا تعلق نہیں ہے۔ اس بات کو ہم اس طریقے سے اگر سمجھنا چاہیں تو ہو سکتا ہے ہمیں اور آسانی سے سمجھ میں آ جائے، اور وہ یہ ہے کہ ان نظریات کے بارے میں جب ہم جائزہ لیتے ہیں
تو ان جائزوں اور رائے میں ہمیں 3 طرح کے لوگوں کی رائے نظر آتی ہے، 3 کیٹیگریز، یا ہم ان رائے کو، نظریے کو 3 حصے میں بانٹ سکتے ہیں۔ پہلے وہ اصحاب یا ایک وہ اصحاب جو ادبا اور شعراء کے فہرست میں آتے ہیں، ان میں انشاءاللہ خاں انشا ہیں، میر امن دہلوی ہیں، امام بخش صہبائی ہیں، محمد حسین آزاد ہیں، مولوی عبدالحق اور مولوی نشیر الدین ہاشمی، نیز سید سلیمان ندوی وغیرہ وغیرہ ہیں۔ دوسرا گروپ یا دوسرا حصہ ان ادبا کا ہے، ان محققین کا ہے، ان لوگوں کا ہے جو مستشرقین اور ان کے ہم عصر کے ہیں، جیسے مستشرقین محققین جیسے جان گریسن، ہارنلے، جان بیمز، گراہم بیلی، زول بلاک وغیرہ بھی لسانیات کے موضوع پر قلم اٹھائے ہیں۔ یہ بھی ایک حصے میں رکھے جاتے ہیں یا ایک حصے میں رکھ کر ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ تیسرا حصہ، تیسرا گروپ، تیسرے پارٹ میں وہ لوگ آئیں گے جو زبان یا لسانیات پر کام کیے ہیں، تحقیقیں کی ہیں اور خامہ فرسائی کر کے نتائج اور زبان کو کہاں سے آج ہم اردو زبان کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اس کے نتائج کا استخراج کیا ہے۔ وہ لسانیات کے محققین جن کو ہم سر فہرست سمجھتے ہیں، حافظ محمود شیرانی صاحب، شوکت سبزواری، ڈاکٹر محی الدین قادری زور اور پروفیسر مسعود حسین خان سر فہرست ہیں۔ یہ 3 طریقے حصے میں ہم نے بانٹ دیا، جس سے ہم ان کے نظریے کو آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ اردو کی ابتدا کے بارے میں اب تک جتنے بھی نظریے پیش کیے گئے ہیں، ان میں اکثریت ان شاعروں اور ادیبوں کی ہے جنہوں نے اردو کو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ بتایا ہے۔ سب سے پہلے اگر ہم سمجھنا چاہیں تو قدیم نام اس نظریے پر جنہوں نے اپنی قلم کو اٹھایا ہے، اس میں قدیم نام ہے انشاءاللہ خاں انشا کا، جن کی وفات 1817 میں ہوئی ہے۔ انہوں نے، جبکہ یہ لسانیات کے ماہر نہیں ہیں، انہوں نے سلک گوہر، دریائے لطافت، رانی کیتکی کی کہانیاں وغیرہ کتابیں تصنیف کی ہیں۔ ان کا ماننا ہے اردو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل ہے، یعنی انشاءاللہ خاں انشا نے اردو کو عربی، فارسی، ترکی اور برج بھاشا پر مشتمل قرار دیا ہے۔ چنانچہ دریائے لطافت جو ان کی کتاب ہے، جو نواب سعادت علی خاں کی فرمائش پر انہوں نے لکھا تھا، یہ صرف اور نحو سے متعلق ہے۔ اسی کتاب میں انہوں نے اپنا نظریہ پیش کیا ہے، بعد میں اس کا ترجمہ کیفی صاحب نے کیا ہے۔ اسی طرح سے دوسرے ادیب میر امن دہلوی جو باغ و بہار کے مصنف ہیں، بہت ہی مشہور و معروف کتاب ہے، باغ و بہار کے مصنف ہیں۔ یہ 1732 میں پیدا ہوئے اور 1803 میں ان کا انتقال ہے۔ ان کی شہرہ آفاق تصنیف باغ و بہار ہے، جس کے دیباچے میں میر امن دہلوی خود لکھتے ہیں کہ حقیقت اردو زبان کی بزرگوں کے منہ سے یوں سنی ہے کہ جب اکبر بادشاہ تخت پر بیٹھے
تب چاروں طرف کے ملکوں سے سب قوم قدردانی اور فیض رسانی اس خاندان لاسانی کی سن کر حضور میں آ جمع ہوئے، لیکن ہر ایک کی گویائی اور بولی جدی جدی تھی۔ جدی جدی یعنی الگ الگ تھی۔ اکٹھے ہونے سے آپس میں لین دین، سودا سلف، سوال جواب کرتے ایک زبان اردو کی مقرر ہوئی۔ یہ میر امن دہلوی نے اپنی شہرہ آفاق کتاب باغ و بہار کے دیباچہ صفحہ نمبر 7 اور 8 پر یہ باتیں لکھی ہیں۔ اس کے علاوہ میر امن دہلوی ہی یوں بھی رقم تراز ہیں، یہ بھی لکھتے ہیں کہ اردو اکبر کے عہد میں پیدا ہوئی۔ ان کا کہنا ہے کہ اردو یہ اکبر کے زمانے میں پیدا ہوئی اور شاہ جہاں کے عہد میں اس نے فروغ پایا۔ میر امن ماہر لسانیات نہیں ہیں، یہ ایک ادیب ہیں، یہ ان کا رائے ہے، یہ ان کا نظریہ ہے، لیکن ان کے نظریے کو ماہر لسانیات کے تحقیقی ترازو پر چھان پھٹک کر حتمی روپ سے اس کو یہ ماننا کہ ان کا یہ نظریہ درست ہے یا نہیں، یہ ماہر لسانیات کے ضمن میں آتا ہے۔ جو باتیں میر امن دہلوی کے ذریعے اردو زبان کے متعلق بتائی گئی یا دیباچے میں لکھی گئیں وہ ہم نے پیش کر دیا۔ میر امن پہلے ایسے اہل قلم ہیں جنہوں نے اردو کو مختلف زبانوں کے میل جول کا نتیجہ بتایا ہے۔ میر امن کے اس طویل اقتباس سے ملتا جلتا ہی خیال انشاءاللہ خاں انشا نے بھی دریائے لطافت میں کہا ہے، جو ابھی ہم نے آپ کو بتا دیا ہے۔ اتنا ہی نہیں، اگر ہم تھوڑا سا یہاں سے نظر کو منتقل کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ مغربی ماہرین یا مستشرقین نے بھی خاص طور سے گارساں دتاسی، سر چارلس لائل، جارج گریسن اور جان بیمز وغیرہ نے بھی مغل حکومت میں، اور وہ بھی بالعموم شہنشاہ اکبر کے عہد سے، اردو زبان کے آغاز کو تسلیم کیا ہے۔ ان تمام ماہرین کے مطابق مغل پرچم تلے ہندوستان کے مختلف علاقوں کے لوگ، خاص طور سے فوجی، جب اردو میں جمع ہو کر اکٹھے ہونے پر مجبور ہوئے، روزمرہ کے میل ملاپ، سماجی روابط، عام بول چال میں طرح طرح کے الفاظ کی آمیزش سے ایک کام چلاؤ قسم کی بولی نے جنم لیا۔ بعد ازاں ترقی پذیر ہو کر عربی فارسی کی آمیزش سے اپنے دامن میں وسعت پیدا کی۔ دھیرے دھیرے انہوں نے عربی اور فارسی اور دیگر زبانوں کی آمیزش کو لے کر ایک زبان جو اپنے دامن میں وسعت پیدا کی اور بالآخر ادبی تخلیق کی جوت سے زبان کا نام پایا۔ یا اسی بات کو ہم دوسری طریقے سے بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی کہ اینٹا کہیں کا، مٹی کہیں کی، چونا کہیں کا، یہ ساری چیزیں مل کر جو خمیر تیار ہوا ہے اسے لوگ اردو کہنے لگے۔ مستشرقین میں
جن لوگوں نے نظریہ اردو زبان کے نظریے پر خامہ فرسائی کی ہے، ان میں ایک نام سر چارلس لائل کا ہے۔ ان کا نظریہ ہے کہ اردو شمالی ہندوستان کی وہ بولی ہے جس نے عہد اکبری کے اردو بازار میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لیا۔ دراصل یہ لشکر کی زبان تھی، یعنی سر چارلس لائل ان کا نظریہ ہے کہ یہ جو زبان ہے یہ اکبر کے عہد کے بازاروں میں مختلف زبانوں کی آمیزش سے جنم لی ہے، اور یہ اصل میں لشکر کی زبان تھی، جبکہ دوسرے مستشرق گارساں دتاسی کے بقول ہندوستانی زبانوں کا آغاز 11ویں صدی میں ہندوؤں اور مسلمانوں کے میل جول کے بعد ہوا، اس لیے اسے ہندی کہا گیا۔ ہم اس زبان کا نام خواہ کچھ بھی دیں، آگے لکھتے ہیں کہ ہندوستانی، ہندوی اور ہندی میں قواعد کا زیادہ فرق نہیں۔ ہندوستانی دراصل مسلمانوں کی زبان ہے۔ اس زبان کی دو شاخیں ہیں، ایک اردو یا زبان اردو جسے ہم لشکری کہہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ ایک اور ادیب جو دہلی کالج میں پروفیسر تھے، زبانوں کے ماہر تھے، عربی اور فارسی کے وہ استاد تھے، سر سید احمد خاں ان سے اکثر و بیشتر مدد بھی لیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آثار الصنادید کے ترجمے میں سر سید احمد خاں نے امام بخش صاحبائی سے کافی مدد لی ہے، اور یہ امام بخش صاحبائی صاحب 1857 کی غدر میں مارے گئے تھے۔ سر سید احمد خاں اپنے علمی اور ادبی کاموں میں ان سے کافی مدد لیا کرتے تھے، جیسا کہ ہم نے بتایا کہ آثار الصنادید میں بھی بھرپور تعاون انہی سے انہوں نے حاصل کیا تھا۔ امام بخش صاحبائی کا ایک رسالہ ہے، رسالہ قواعد اردو کے نام سے، جس میں انہوں نے لکھا ہے کہ شاہ جہاں آباد میں فارسی اور ہندی کے خلا ملا سے جو بولی مروج ہوئی اس کا نام اردو ٹھہرا۔ اسی ضمن میں مولوی عبدالحق جو ایک محقق کی حیثیت رکھتے ہیں، 1870 میں یہ پیدا ہوئے اور 1961 میں ان کا انتقال ہو گیا، وہ بھی کچھ اسی قسم کی بات اپنی کتاب اردو کی ابتدائی نشو و نما میں صوفیاء اکرام کا کام میں صفحہ نمبر 82 اور 83 پر رقم طراز ہیں کہ کیا لکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ 8ویں، 9ویں اور 11ویں صدی کی زبان کے نمونے پیش کرنے کے بعد مولوی صاحب لکھتے ہیں کہ بزرگان دین نے اہل ملک سے ارتباط اور میل جول بڑھانے
اور ان کو اپنی طرف مائل کرنے کی کوشش کی۔ اس نظریے سے انہوں نے ان کی اور اپنی زبانوں کو ملانا شروع کیا۔ اس میل اور ارتباط سے خود بخود ایک نئی زبان بنی جو نہ ہندی تھی اور نہ فارسی، بلکہ ایک نئی مخلوط زبان بنی تھی جسے اب ہم اردو یا ہندوستانی کہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں اردو زبان کے آغاز و ارتقاء سے متعلق اتنا ہی، جبکہ ابھی بہت سارے نظریات باقی ہیں۔ انشاءاللہ جلد ہی ہم دوسرے ویڈیو میں اردو کے آغاز و ارتقاء کے متعلق ادبا اور ماہر لسانیات کے نظریات کو پیش کریں گے۔ آپ تمام کا بہت بہت شکریہ۔